سورہ انفال مدنی ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے، 88 ہے۔ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ یہ وہ صورت ہے جو مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مختلف آیتیں مختلف وقت میں نازل ہوتی ہیں اور تھوڑی تھوڑی آیات کر کے نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اس میں 75 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، چونکہ غزوہ بدر کے موقع پر پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا، تو پھر مال غنیمت کے متعلق سوال ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے، وہ جس طرح چاہیں اس کو تقسیم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرمائیے مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مومنوں کی شان بیان کی گئی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی دعوت عام کرتے ہیں، نماز ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ قائم فرماتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ روزی جو ہم نے انہیں دی اس سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور مغفرت ہے اور عزت والی روزی جنت میں ہے۔ مومنین کی جو صفات بیان ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کو ایسا مومن کامل بنا دے، اور مومنوں کے لیے جو بشارتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اب غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ باہر نکالا۔ آپ کا گھر سے نکلنا وحی کے مطابق تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنوں میں سے ایک گروہ اسے ضرور ناپسند کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مومنوں کے پاس صرف 8 یا 6 تلواریں تھیں اور کافروں کے پاس 1000 تلواریں تھیں۔ تو وہ پریشان تھے کہ ہم ان کافروں سے، جن کی تعداد 1000 ہے، ہماری تعداد 313 ہے، مگر تلوار میں اور ہتھیار میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ یجادلونک فی الحق، وہ سچی بات میں آپ سے بحث کرتے تھے۔
آپ یہ فرماتے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، اور وہ ظاہری اسباب کے متعلق سوچ میں پڑ گئے۔ بعد ما تبینہ، بعد اس کے کہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ حق ہے، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ 8 یا 6 تلواروں سے 1000 تلواروں کا مقابلہ کرنا گویا کہ موت کے منہ میں جانا ہے۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ خیال کر رہے تھے کہ وہ ایسی موت کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا۔ تو اب 2 گروہ تھے، ایک تو ابو جہل کا لشکر تھا جس کی تعداد 1000 تھی، اور ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی کافر تھے، ان کا تجارتی قافلہ تھا جن کی تعداد صرف 40 تھی۔ اب مسلمان مدینہ شریف سے نکلے تھے کہ ٹکراؤ ابو سفیان کے قافلے سے ہوتا ہے یا ابو جہل کے لشکر سے۔ تو فرمایا گیا کہ جس سے ٹکراؤ ہوا اس سے تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس پر تمہیں فتح مل جائے گی۔ تو مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ 1000 کے لشکر سے ٹکراؤ ہونے کے بجائے کاش ہمارا ٹکراؤ تجارتی قافلے سے ہو جائے جن کی تعداد صرف 40 ہے۔ وَتَوَدُّونَ، اور وہ بعض مسلمان تمنا کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ وہ لشکر جس میں کسی قسم کا کوئی کھٹکا نہیں، وہ لشکر تمہارے لیے ہو جائے، یعنی مسلمانوں کا ان سے ٹکراؤ ہو 40 افراد سے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ اپنے کلمات سے حق کو واضح فرما دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑوں کو کاٹ دے۔ یہی ہوا کہ مسلمانوں کا ٹکراؤ ابو جہل کے لشکر سے ہوا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق واضح ہو جائے، اللہ تعالی حق کو واضح کر دے۔ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو ختم فرما دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو برا لگے۔ اب جب مسلمانوں کا ٹکراؤ ابو جہل کے لشکر سے ہوا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھا دیا تھا، وہ بزنس کے نام پر دنیا بھر سے جدید اسلحہ جمع کر رہے تھے۔ تو ایک تجارتی قافلہ شام سے مکے کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت ابو سفیان جو ابھی کافروں کے سردار ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، وہ کافروں کا تجارتی قافلہ لے کر مکے کی طرف آ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے، تو انہیں اطلاع پہنچ گئی، اور انہوں نے اپنا قاصد ابو جہل کے پاس بھیجا۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے جنگ کے لیے آیا۔ اب وہ تجارتی قافلہ جو تھا اس نے ساحل سمندر والا راستہ پکڑ لیا، اور وہاں سے اتر کر وہ گھوم کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو وہ جب مسلمانوں کی پہنچ سے نکل گیا تو ابو سفیان نے ابو جہل کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہم تو مکے کی طرف اب رواں دواں ہیں، تم بھی واپس آ جاؤ، اب ہمیں جنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، میں اب مسلمانوں کو سبق سکھاؤں گا۔ پھر اس نے بدر کے مقام پر مسلمانوں کا راستہ روک لیا، اور بدر کے مقام پر اس نے پڑاؤ کیا۔ اب مسلمان جب بدر کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، یاد کرو جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، پس اللہ نے تمہاری دعائیں قبول فرمائیں، اور ارشاد فرمایا انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، بے شک میں
ہزاروں فرشتوں کی قطاروں سے تمہاری مدد فرمانے والا ہوں۔